نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں طبیب اعظم کے اخلاق سے متعلق بات کی جائے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اس اخلاق سے ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت محسوس ہوگی اور اس سے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اچھائی کی جانب تبدیل کرنے میں ہمیں رہنمائی ملے گی۔ قرآن حکیم خوبیوں سے بھرا ہوا ہے، اس میں وہ باتیں ہیں کہ ایک انسان کو جس کا کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، وہ بہت خوبصورت سی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں وہ تمام کی تمام باتیں موجود تھیں۔ اس لیے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے، تو آپ نے کہا کہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ اب یہاں سب بات ختم ہو جاتی ہے کہ اس معیار پر کوئی انسان نہ پہنچ سکے گا، کیونکہ قرآن کی ایک ایک آیت پر عمل کرنا یہ آج کے دور کا بہت بڑا معجزہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا۔ اسی لیے آپ کے اخلاق سب سے اچھے، وہ لوگ جو بڑی نفرتوں کے ساتھ مختلف وفود آیا کرتے تھے مختلف ملکوں کے اور مختلف گروپس، مختلف قبیلے، ان کے بڑے بڑے سردار، بادشاہوں کے سفیر اور وزیر جب پہنچتے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ گفتگو کرتے تو ان میں سے اکثریت تو وہیں مسلمان ہو جاتی ہے، کیونکہ اسلام اور ہر اچھی بات وہ اخلاق سے پھیلائی جا سکتی ہے، تلوار سے، بندوق سے یا کسی خوف سے کسی بات کو نہیں پھیلایا جا سکتا۔ انسانوں میں یہ چیز موجود نہیں ہے کہ خوف سے کسی اچھی بات کو کریں، شوق سے کیا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات خوف بھی ضروری ہے، لیکن اس کے بھی طریقے بتا دیے گئے ہیں، مذاہب میں اس کے طریقے بتائے گئے ہیں، اور اتنا ہی خوف جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اس خوف پر بات کی جا سکتی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب جو شخص ایک بار بیٹھ جاتا، وہ یہ کہتا کہ دل یہ چاہتا ہے کہ ساری عمر یہی محفل رہے، کیونکہ آپ کی محفل نہ تو خشک ہوتی تھی، نہ بہت زیادہ قہقہے لگتے تھے، اس میں کوئی خرافات والی بات کسی بھی صحابی میں یہ موجود نہیں تھی، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ادنا صحابی کیوں نہ ہو۔ انتہائی باعزت ماحول، اور وہ ماحول تھا کہ جب بادشاہ آتے، ان کے وزیر آتے، وہ بھی حیران رہ جاتے، کیونکہ بادشاہوں کے یہاں بڑے ادب آداب ہوا کرتے تھے۔ تو اخلاقی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز سے، آپ کے طرز گفتگو سے، آپ کے معاملات سے دوسرے متاثر ہوتے، اور یہ وجہ تھی کہ بہت بڑے بڑے نام ہمارے سامنے آتے ہیں جو اس دور میں مسلمان ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اور حضرت عثمان غنی، اور پھر خالد بن ولید، اور یہاں تک دیکھیے کہ وہ ایک پہلوان تھا اس دور کا، ایک ایسا پہلوان، ایک ریسلر تھا، بہت بڑا ریسلر۔ اس پہلوان کی خوبی تھی کہ اگر وہ کسی اونٹ کی کھال پر، بہت مضبوط کھال ہوتی ہے، وہ اونٹ کی کھال پر اگر کھڑا ہو جائے، اور 20 مشہور و معروف پہلوان جو عرب کے تھے وہ آتے تھے اس کھال کو، اس کے پاؤں سے مقابلہ یہ ہوتا تھا کہ 20 پہلوانوں نے مل کر اس کے پاؤں سے اس کھال کو نکالنا ہے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ وہ جہاں کھڑا ہے وہاں کی وہ کھال باقی رہ جاتی اور باقی ان کے ہاتھوں میں آ جایا کرتی، اتنا طاقتور پہلوان تھا۔ اس پہلوان کا یہ بہت شوق تھا کہ اس نے جب دیکھا کہ بہت سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، تو اس کے دل میں جو ایک مذہبی، کیونکہ مذہب کے نام پہ ہم سب سے پہلے ہمارے دل میں نفرتیں آتی ہیں دوسرے کے متعلق، جبکہ کوئی مذہب، چاہے دنیا میں کسی بھی علاقے کا مذہب ہو، وہ محبتیں کی تعلیم دیتا ہے، لیکن ہم افسوس ہے انسانوں پر کہ وہ مذہب کے نام پر نفرتیں کرتے ہیں۔ تو اس کے دل میں بھی یہی تھا کہ وہ کہتا میرے بتوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، لہٰذا میں مقابلہ بھی کروں گا، ان کو شکست بھی دوں گا نعوذ باللہ، اور میں ان سے ان کا جو دین و مذہب ہے وہ ختم کراؤں گا۔
ایک دن اتفاق سے یہ ہوا کہ اس نے چیلنج دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج اس کا قبول کیا، اور باقاعدہ ایک ایسا ایک میدان، جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں ریسلنگ کا میدان ہوتا ہے، رنگ بنایا جاتا ہے، لوگ آ کے جمع ہوتے ہیں، وہاں سینکڑوں افراد جمع ہو گئے، اعلان ہوا کہ اس دن اس پہلوان کا مقابلہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مقابلے کو، چیلنج کو قبول کر لیا ہے، کیونکہ آپ کا تو تعلق، آپ نے کیا دعا کی کہ اللہ سے دعا کر کے گئے کہ یہ دیکھیں اخلاق کی بات ہے کہ اگر اب اس شخص کی وہ جو نفرتوں کے ساتھ مقابلے کا اعلان کر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے ساتھ اس کی طرف جا رہے ہیں اور طے یہ پایا کہ اگر میں تمہیں شکست دوں تو تم مسلمان ہو جاؤ گے، یعنی وہاں بھی اس شخص کو اس کی آخرت کی فکر کی جا رہی ہے کہ یہ شخص اگر دنیا سے بغیر ایمان کے چلا گیا تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مشرکین کو معاف نہیں کرے گا، وہ مشرک تھا۔ تو یہاں بھی اس کی محبت میں اس سے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے، اس نے کہا اگر آپ نے مجھے شکست دے دی تو میں مسلمان ہو جاؤں گا، اور اگر میں جیت گیا تو آپ کو اپنا مذہب چھوڑنا ہوگا۔ اس طرح کی شرائط کے ساتھ وہ مقابلہ ہوا۔ اب چونکہ وہ اتنا خوفناک پہلوان تھا کہ جو سنتا وہ کہتا کہ آج تو بس کچھ پتہ نہیں کیا ہوگا آج، اور سب منع کرتے رہے، صحابہ کرام پیچھے کہ نہیں ایسا نہ کریں، اس سے مقابلہ نہ کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سپر فٹ تھے، اور جب وہ جس دن مقابلے کا وقت آتا ہے، مقابلہ شروع ہوتا ہے، رنگ تیار ہوتا ہے، دنیا کے وہاں عرب کے بڑے بڑے پہلوان اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے پہنچے۔ اب وہ مقابلہ شروع ہوا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص انداز یہ اختیار کیا کہ آپ کو پتہ تھا کہ یہ بہت بھاری بھرکم پہلوان ہے، کئی ہزار پاؤنڈ اس کا وزن ہے، یہ بہت زیادہ دیر تک رنگ میں بھاگ نہیں سکے گا میرے پیچھے۔ چنانچہ آپ کے انداز کی کاپی آج کے دور میں ایک باکسر تھا وہ کیا کرتا تھا، اس کا نام تھا محمد علی قلعے۔ محمد علی قلعے کا انداز تھا، وہ رنگ میں بھاگتا تھا چاروں طرف اور مقابلہ کم کرتا تھا، بھگاتا زیادہ تھا، اس سے کیا ہوتا کہ وہ وزنی پہلوان یا باکسر اس کے مقابلے پر ہے، وہ اس کے پیچھے بھاگتا بھاگتا تھک جایا کرتا اور اس طرح وہ ناک آؤٹ کر دیا کرتا۔ یہ اس نے انداز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رنگ میں ذرا سا دوڑانا شروع کیا، بھگانا شروع کیا۔ اب وہ چونکہ مقابلے کا وقت بھی خاص تھا، اس مقابلے میں اس نے جیتنا تھا، لہٰذا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جھپٹے۔ اب آپ کا چونکہ ایکسرسائز بہت زبردست کیا کرتے تھے آپ، ایک اچھا ورزشی جسم تھا آپ کا، اور وہ اس میں تھک گیا۔ جب وہ تھک گیا تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سپر فٹنس دیکھیے، یہ باتیں ایک تو ہماری کتابوں میں لکھی ہیں، بخاری میں لکھی ہے، مسلم میں لکھی ہے، اور شمائل کبریٰ میں اس کا تذکرہ ہے، لیکن غیر مسلم بھی رائٹر اس کو لکھتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ ایک ایسا منظر اس وقت ہوا کہ کسی کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہ آیا کہ یہ کیا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ بالکل تھک چکا ہے، ایک دو داؤ لگائے، اس کو نیچے بھی گرایا، اور اس نے بھی اپنا جو کمالات تھے اس نے دکھائے۔ تو ایک وقت ایسا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا، بالکل آخری راؤنڈ جب شروع ہوا تو آخری راؤنڈ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا۔ یہ منظر ناقابل یقین تھا، سب نے باہر کھڑے ہوئے جو غیر مسلم تھے انہوں نے اسی وقت پکار کے کہا کہ یہ جو ہاتھوں پر اٹھانے کا واقعہ ہے وہ تو صحیح تھا کہ رنگ میں بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، اس کو تھکا دیا گیا ہے، اور یہ اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کے سوا یہ طاقت کسی میں نہیں ہو سکتی۔ وہاں کھڑے ہوئے سینکڑوں لوگوں نے اس وقت کلمہ پڑھا، تو آپ نے اس کو اٹھا کر، اور رنگ سے باہر پھینکنا بھی ایک شرط تھی، تو آپ نے اٹھا کے اس کو رنگ سے باہر پھینکا۔ جب وہ شخص زمین پر گرا ہے، اس پہلوان کا اچانک میرے ذہن سے نام نکلا ہے، بہت معروف پہلوان ہے، بعد میں وہ مسلمان ہوئے اور بڑی بڑی جنگوں میں حصہ لیا۔ وہ جب نیچے زمین پر گرے ہیں تو لوگوں نے بھگدڑ مچ گئی وہاں پر، کیونکہ اتنی خوفناک آواز تھی، کہتے ہیں کہ درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندے تک اڑ گئے، اس کے زمین پہ گرنے کی آواز اتنی خوفناک تھی۔ تو وہ نیچے گرتے اس شخص نے بعد میں کہا کہ یہ انسان تو ہیں بے شک، لیکن یہ اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ مجھ جیسے اس پہلوان کو اٹھا کے رنگ سے باہر پھینک دینا یہ کوئی نبی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے۔ تو اس کے بعد آپ نے اس کو بہت عرصے تک جو ہے اس کو بڑے پیار محبت کے ساتھ رکھا۔ اس نے کہا کہ یہ جتنا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا ہے، اس نے کہا کہ میں اسلام لانے کے بعد میرا خیال یہ تھا کہ آپ مجھ پر اس طرح کا تاثر کریں گے کہ آپ فاتح ہیں، لیکن ہر موقع پر آپ نے مجھے بڑا پہلوان بتایا، مجھے بہت اچھا ٹیکنیکل جو ایک پہلوان ہونا چاہیے، ریسلر اچھا، جس کے بعد بہت ساری ٹیکنکس ہیں، بہت ساری طاقت ہے، آپ نے ہر موقع پہ میری دلجوئی کی، اس سے مجھے خوشی ہوئی، میں آپ کے اخلاق سے متاثر ہوا بہت زیادہ۔ تو اخلاق سے یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص فاتح ہے
پھر بھی دوسرے شخص کی تعریف کی جا رہی ہے اور وہ خوش ہو رہا ہے کہ حالانکہ میں ان سے شکست کھا گیا اور ایسی عبرتناک شکست کہ ناقابل یقین، لیکن پھر بھی مجھے عزت دی جا رہی ہے، مجھے اچھے اخلاق کے ساتھ۔ تو وہ شخص اخلاق سے اتنا متاثر ہوا مسلمان ہونے کے بعد کہ وہ پھر بڑی بڑی جنگوں میں وہ صحابی انہوں نے حصہ لیا اور بڑے کارنامے ان کے، خاص طور سے جب وہ جو واقعہ آتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ، جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ تو اس سے بھی زیادہ کہیں طاقتور تھے، آپ نے وہ دروازہ جو اکھاڑ کر پھینکا تھا اس قلعے کا، یہ صحابی اس وقت ساتھ تھے اور اس خاص واقعے میں یہ بھی شامل تھے۔ تو اس طرح سے اخلاق کے ذریعے سے نیکیوں کو پھیلایا جا سکتا ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق کے اتنے سارے واقعات ہیں کہ آپ نے کوئی چیز کھانے کی ہے تو آپ نے کسی اور کو دے دی اور خود کئی دن تک بھوکے رہے، جبکہ کوئی پتہ تھا کہ اب آئندہ کچھ کھانے کو نہیں ملے گا، لیکن کوئی شخص اگر آ گیا اور اس نے کہا کہ یا اللہ کے نبی میں تو ابھی 2 دن سے بھوکا ہوں، میں کیا کروں، اور کفار نے چاہو تو اسے بند کیا ہوا ہے سب کچھ، تو کہیں سے کوئی چیز آ گئی تھی تو آپ نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ آئندہ کوئی چیز ملنا ناممکن ہے، اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس شخص کو وہ چیز دے دی، ان صحابی کو، اور وہ کھا کے خوش ہو کر چلے گئے۔ تو جگہ جگہ ہمیں انشاءاللہ آج ہم اس پہ گفتگو کریں گے کہ ہمیں آج مسلمانوں کو اپنے اخلاق بہتر بنانے کی بہت ضرورت ہے۔ دنیا میں مختلف قومیں آباد ہیں اس وقت، اور ان قوموں میں اگر ہم اخلاق کی بات کریں تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو اچھے اخلاق کے ساتھ موجود ہیں، ہم بار بار ایک ہی قوم کا نام لیتے ہیں، وہ یورپینز ہیں، آپ ان میں جا کر دیکھیں ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی اخلاق، انہوں نے اخلاق کی اعلیٰ اقدار کو اپنے ہاں قائم کیا، اپنے ہاں رائج کیا، اور اس میں بہت زیادہ اسٹڈی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو۔ تو مختلف مواقع پر آپ نے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا، اس پر انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے، اور پروگرام ہمارا لائیو ہے، ہمارے نمبرز بھی موجود ہیں، آپ فون بھی کر سکتے ہیں، اور ہمارا فیس بک اور ہمارے ویب سائٹ اس کا بھی ایڈریس یہاں ہمارے سامنے ہوگا، اور htv.com.pk یہ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے۔ یہاں آ کر آپ طب نبوی کے گزشتہ پروگرامز کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہمارے پروگرامز موجود ہیں، آپ انہیں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق گوئٹے لکھتا ہے کہ گوئٹے کہتا ہے کہ گوئٹے سے شاید آپ بہت سے واقف بھی ہیں، گوئٹے جرمنی کا اور یورپ کا، مغربی دنیا کا وہ شاعر ہے، اس کو وہ مقام حاصل ہے جیسے ہمارے پاکستان میں علامہ اقبال کو جو مقام حاصل ہے، کہ علامہ اقبال نے روحانی شاعری بھی کی، اخلاقی شاعری بھی، اور یعنی اخلاق سے مراد لوگوں کو ان کے شب و روز بہتر بنانے سے متعلق، اچھے اخلاق سے متعلق بہت کچھ اپنے نظموں میں سکھایا، اور ہر طرح کی شاعری علامہ اقبال نے کی۔ اسی طرح گوئٹے نے پوری مغرب میں دھوم مچائی، بہت بڑا شاعر، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اس نے مطالعہ کیا تو اس نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا متاثر ہوا ان کے اخلاق سے کہ میں نے پھر اس نے ایک نظم لکھی گوئٹے نے وہ نظم جرمنی میں ہے، لیکن میں اس کا ترجمہ اردو میں سناؤں گا تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ غیر مسلم کس طرح متاثر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے۔ ایک مختصر سا وقفہ، اس کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متعلق بات ہو رہی تھی۔ آپ نے بہت سے واقعات سنے ہوں گے، لیکن یہ ایک چند مخصوص واقعات ہیں جو ہم ہر سال خاص مواقع پہ سنتے ہیں، لیکن آج جن واقعات کی میں بات کر رہا ہوں یہ بہت کم ہم لوگوں نے سنے ہیں، اور جب ہم کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، احادیث کی، سیرت کی، تو اتنے خوبصورت واقعات اور بھی ہیں انشاءاللہ، وہ بھی آج آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، آپ کا نام؟ سر میرا نام محمد افضل فیصلہ آباد سے بول رہا ہوں سر۔ افضل صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ سر میں بالکل خیریت سے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خیریت سے رکھے۔ آمین، شکریہ۔ سر وہ ایسا ہے کہ میری ایک سسٹر ہے سر، وہ اس کی عمر ہے تقریباً کو 26-27 سال جی سر۔ وہ جوڑوں کے مرض میں نا تقریباً 3 سال سے مبتلا ہے، جوڑوں کے درد میں۔ جی
تو سر اس طرح ہے کہ سب سے پہلے اس کی یہ دائیں کھبی جو دائیں والی ہے نا اپنا بازو وہ جڑ گیا ہے، ایل نما بن گیا، ایل نما اوہو اچھا، کونی جڑ گئی ہے اس کی. پھر اس کے بعد اس کی اپنا بائیں سائڈ کی کونی جڑ گئی. پھر اس کے بعد اس کی ٹانگیں جڑ گئی ہیں، وہ کبھی ہو کے چلتی ہے سر. اچھا تو سر ہم پلیز اپنا کوئی پرسنل نمبر دے دیں تاکہ ہم آپ کے پاس آئیں اس کو لے کر. آپ کنٹرول روم سے میرا نمبر لے لیجئے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. تو سر آپ سر اسلام آباد کب آ رہے ہیں آپ؟ امید ہے انشاءاللہ آئندہ ہفتے کے دن اسلام آباد میں ہوں. تو سر لاہور بھی آپ کا چکر لگتا ہے؟ انشاءاللہ دیکھیں آپ نمبر لے لیجئے پھر بات کرتے ہیں اس پہ. بہت شکریہ آپ کی کال کا. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. اور ہم ایک بہت اہم بات کر رہے تھے کہ گوئٹے نے، جرمنی کے شاعر وولف گانگ گوئٹے، ہیر فان گوئٹے، ان کا بہت مؤدب نام کہ محترم گوئٹے، تو ہیر فان گوئٹے انہوں نے ایک نظم لکھی. یہ ایران میں رہے بہت عرصہ، آج سے 200 سال پہلے کی بات ہے، اور اس وقت انہوں نے ایران میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ کا مطالعہ کیا، ان کی کتابیں، اور پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اتنا اعلیٰ ترین اخلاق کی حامل شخصیت، انہوں نے کہا یہ عام انسان نہیں ہو سکتے. وہ کہنے لگے کہ میں مانتا ہوں اس بات کو کہ یہ اتنے اچھے اخلاق کہ ہر شعبے میں، ایک ہوتا ہے انسان کا ایک مخصوص شعبہ ہوتا ہے کہ وہ جہاں کوئی کام کر رہا ہے، کوئی کام کاج اس کے آفس میں، وہاں اسی ڈیوٹی ہے وہ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرے. گھر جا کے وہ بد اخلاقی بھی کر سکتا ہے، دوستوں کے ساتھ لڑ جھگڑ بھی سکتا ہے، اور مختلف، لیکن ہر ڈائمنشن پہ، ہر شعبے میں ایک انسان اعلیٰ ترین اخلاق کا مظاہرہ کرے. انہوں نے کہا، گوئٹے کہتے ہیں کہ وہ تو اللہ کا کوئی نبی ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ اوصاف نبیوں کے ہوا کرتے ہیں. پھر انہوں نے ایک نظم لکھی. جب وہ جرمنی واپس آئے تو انہوں نے لوگوں سے تذکرہ کیا کہ اس طرح سے میں نے مسلمانوں کے محمد کا مطالعہ کیا ہے، ہم لوگ کتنی ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ہم کتنی نفرتیں ان کے خلاف رکھتے ہیں، لیکن دیکھیں ان کے یہ اخلاق ہیں. اور انہوں نے وہاں جرمن وہ اپنے جو دوست وغیرہ تھے احباب، انہیں بتانا شروع کیا. تو کچھ لوگوں نے جس طرح کے جواب، عام طور پہ ہم ایک دوسرے، کیونکہ ہم مذہب کے نام پہ نفرت کرنا جانتے ہیں، وہ چاہے مسلمان ہوں یا وہ کرسچنز ہوں یا وہ ہندو ہوں، کوئی بھی ہو، ہمیں سب سے پہلے مذہب کے نام پہ نفرت آئے گی دوسرے کے متعلق. لیکن اس نے سمجھایا کہ نہیں، ایسا نہیں. پھر کوئٹے نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگ بہت ہائپر ہو جاتے ہیں، مختلف باتیں کرتے ہیں، اور یہ سننے کو تیار نہیں کہ اگر اخلاق اچھے ہیں تو ہم اپنی زندگی میں اس کو رائج کر لیں. چونکہ وہ اخلاق محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہیں تو اس لیے وہ ہم اپنے ہاں لانا نہیں چاہتے. تو اس مختلف باتیں سننے کے بعد انہوں نے ایک نظم لکھی، اور یہ ان کے دیوان کا نام ہے دیا ویست اوسلشے دیوان. یہ بہت مشہور کتاب ہے گوئٹے کی، دیا ویست اوسلشے دیوان. دیوان چونکہ فارسی میں شاعری کے مجموعے کو دیوان کہتے تھے، وہ ایران رہے تو انہوں نے فارسی بھی سیکھی تھی، تو انہوں نے ایران اور اپنے کلچر کے درمیان، یعنی مسلمانوں کے اور اپنے کلچر کے درمیان ایک رابطے کے لیے، ایک اچھے تعلقات بنانے کے لیے انہوں نے اپنی شاعری میں کچھ الفاظ فارسی کے بھی استعمال کیے. اب انہوں نے لکھا کہ دیا ویست اوسلشے دیوان ایک مقبول کتاب ہے. بہت ساری شاعری انہوں نے ایران سے متعلق کی، مسلمانوں سے متعلق کی. اس میں ایک نظم ہے، نظم نمبر 96، اس دیوان کی نظم نمبر 96. اس میں لکھتے ہیں، اور اس کا ترجمہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ جو شخص محمد سے حسد رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ 6 فٹ رسی کا ایک ٹکڑا لے، ایک سرا اس کا اپنے پلر سے باندھے اور ایک سرا اس کا اپنے گلے سے باندھے اور اس سے لٹک جائے، کیونکہ ایسے اچھے اخلاق والے انسان سے حسد کرنے کا انجام اس سے زیادہ اچھا نہیں ہو سکتا. تو اس نے مشورہ دیا کہ ایسا آدمی جو حسد کر رہا ہے باوجود اس کے کہ ایک شخص اتنے اعلیٰ ترین اخلاق اس کے، اور اس کے باوجود وہ حسد کرے، تو وہ اپنے آپ کو گلے سے لٹکا کے، یعنی کہ پھانسی لگا لے، اپنے آپ کو مار ڈالے. اس شخص کا یہ انجام، حسد کا انجام یہ ہو سکتا ہے. لیکن اتنے اچھے اخلاق کے بارے میں کوئی بات سننا نہیں چاہوں گا. اس سے ان کا کہنا یہ تھا کہ کوئی اگر مجھ سے محمد کے اخلاق کے بارے میں کوئی بات کرے گا خلاف، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ ہینگ ہو جائے، لیکن میں وہ بات سننا نہیں چاہوں گا. تو یہ تو گوئٹے کے جذبات تھے. اور آج وہ جرمن پڑھتے ہیں ان نظموں کو تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ اتنے اچھے اخلاق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور پھر وہاں کے جرمنوں نے بہت مطالعہ کیا. آج آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں
سب سے زیادہ کسی ملک میں اگر مسلمان ہوئے ہیں لوگ وہ فرانس میں، اور اس کے بعد جرمنی کا نمبر ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وسلام، ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ عبد الرحمان بول رہا ہوں گجرانوالہ سے۔ عبد الرحمان صاحب فرمائیے۔ ڈاکٹر صاحب میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے تھا ایچ پائلوری، جی جو وہ آپ نے بتایا تھا شہد اور کستے شیری، وہ میں نے استعمال کیے، جی وہ تو مسئلہ ٹھیک ہو گیا، لیکن وہ زائد تذابیت خارج ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے نا زخم ہو گئے ہیں پکھانے والی جگہ پہ، ابھی وہ نہیں ٹھیک ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کائنڈلی اس کے لیے کوئی تجویز کر دیں۔ میں عرض کرتا ہوں، اور بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اپنا اور شہر کا نام؟ جی میں فوزیہ بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے۔ سب سے پہلے تو آپ کو عمرے کا بہت بہت مبارک ہو، بہت شکریہ۔ اور ماشاءاللہ جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اور آپ ہمیشہ جائیں، ہمارے لیے بھی دعائیں کریں، اور ہم بس یہ بھی ہم سب مسلمانوں کے لیے یہ دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہاں جانے کی توفیق دے۔ اور ماشاءاللہ جو ہے بہت رونق آئی ہوئی ہے آپ کے چہرے پہ ماشاءاللہ، اور آپ نے ہمارے لیے دعائیں کی، اللہ پاک اپنے ضرور، میں نے آپ سب کے لیے دعائیں کی ہیں، قبول کرے۔ بالکل، بہت دعائیں انشاءاللہ وہ قبول بھی ہوں گی اور قبول ہوتی نظر بھی آ رہی ہیں انشاءاللہ۔ اور ڈاکٹر صاحب میں نے آپ سے یہ کہنا تھا کہ مجھے جو ہے وہ پیریڈز آتے ہیں تو اس کی وجہ سے میرے پیٹ میں بہت شدید درد ہوتا ہے، اور کھل کر مطلب جس طرح ہوتے ہیں اس طرح کے نہیں آتے ہیں، 2-3 دن تو ویسے ہی دبے لگتے رہتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ بیچ میں وہ کلوٹ سے بنے ہوئے آتے ہیں، اسپاٹ سے بنے ہوئے آتے ہیں، تو اس کی وجہ سے مجھے بہت سخت پریشانی کا سامنا ہے۔ وہ اگر میں کوئی انڈا بوائل کر کے کھا لوں تو 1-2 دن صحیح آتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ ہو جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اگر آپ مجھے کچھ بتائیں کہ ابھی بھی ہے لیکن مجھے بہت پین ہے اور چکر آ رہے ہیں، تو اگر آپ مجھے کچھ بتا دیں ڈاکٹر صاحب۔ ضرور میں عرض کرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی صحت اور تندرستی دے، آپ کی ٹیم کو دے، ایچ ٹی وی کو دے، اور ہمیشہ آپ لوگ ہمارے سروں پر رہیں تاکہ ہم لوگ جو ہے اور دنیاوی چیزوں سے ہٹ کر اسلام اللہ پاک کے اور ان کے رسول کے راستے پر آ سکیں۔ ضرور، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی کال کا۔ عبد الرحمان صاحب نے سوال کیا تھا ایچ پائلری سے متعلق، تو یہ ایک بیکٹیریا ہے جو معدے میں پہنچتا ہے، بازار کے کھانوں میں زیادہ پایا جاتا ہے، اور اندر پہنچ کے یہ تیزابیت پیدا کرتا ہے کہ اگر ڈکار آئے تو حلق تک پہنچتی ہے، جلا دیتی ہے سب کچھ، اور اس کے علاوہ بھی اس کے بغیر بھی یہ بیکٹیریا خاموش بیٹھ سکتا ہے، لیکن گیسز کا ہونا بہت زیادہ ایک بڑی علامت بھی ہے، اور اس کے علاوہ بدہضمیہ، انڈائجیشن، IBS، مختلف علامتیں ساتھ ساتھ آتی رہتی ہیں۔ تو اس میں جو کامیاب ترین طب نبوی کی دوا، واحد ہربل میں اگر ہم دیکھیں تو واحد طب نبوی کی ایک دوا ہے جو مکمل طور پہ اس بیکٹیریا کو کل بھی کرتی ہے، ختم کر ڈالتی ہے، اور وہ ہے بہی دانہ۔ بہی کے بیج بہت طاقتور ہیں، اور بیکٹیریا، کئی اقسام کے بیکٹیریا کو یہ ختم کر دیتے ہیں۔ تو اس میں ایک گلاس ابلا ہوا سادہ پانی، یعنی جو گرم نہ ہو، 2 بڑے چمچے بہی دانہ، یہ ملا کر اور صبح کے وقت کسی ٹھنڈی جگہ پہ اس کو رکھ دیجئے، تقریباً 2 سے 3 گھنٹے۔ 3 گھنٹے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بیج وہ جیلی بن چکے ہیں، ان میں سے جیل نکل رہا ہے، یعنی ان میں سے لعاب نکل رہا ہے۔ آپ انگلیوں سے مسل کے اس لعاب کو پانی میں شامل کیجئے اور بیج نکال دیجئے۔ اس کے بعد 2 بڑے چمچے شہد ملائیے، اگر شوگر ہے تو 1 چمچہ شہد بیری کا ملایا جا سکتا ہے اگر آپ کی شوگر 200 سے نیچے ہے، اور اگر 200 سے اوپر ہے تو بغیر شہد کے اس نسخے کو استعمال کیجئے۔ تو بیج نکال کر اس میں 2 بڑے چمچے شہد ملائیے اور اچھی طرح سے اس کو مکس کیجئے۔ ہر 2 گھنٹے کے بعد 4 بڑے چمچے پی لیجئے، تو یہ 1 گلاس تقریباً شام تک ختم ہو جاتا ہے۔ ہر بار استعمال کرنے کے بعد اس شہد کو آپ اس پانی کو، شربت کو، بہی دانے کے شربت کو فریج میں رکھ دیجئے ٹھنڈی جگہ پر، تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اتنا ہی کافی ہے آپ کے بہی دانے کے، آپ کے اس کے ایچ پائلری بیکٹیریا کو ختم کرنے کے لیے۔ جو آپ نے بتایا کہ وہ جلن بھی آپ کو ہو رہی ہے، تو اس میں مہندی کے پتے تازہ 50 گرام اور 1 کپ زیتون کا تیل 3 منٹ ہلکی آنچ پر گرم کر لیجئے، اور گرم کرنے کے بعد اس آئل کو آپ لگائیے کاٹن کی مدد سے، انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ فوزیہ صاحبہ کا جواب بھی دینا چاہوں گا کہ السی کے بیج ملتے ہیں، فلیکس سیڈ، السی کے بیج، انہیں گھر لا کے پیس لیجئے، پیس کر 1 بڑا چمچہ صبح نہار منہ 1 گلاس پانی ملا لیجئے،
اور 5 منٹ ملانے کے بعد اسے استعمال کیجیے. 1 بڑا چمچہ صبح نہار منہ اور 1 رات سوتے وقت. تو ناظرین، ہم گفتگو کر رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے گوئٹے اتنے متاثر ہوئے کہ وہ شخص جو اخلاق سے متعلق کوئی خلاف بات کرے گا تو گوئٹے کہتے ہیں کہ اس کو چاہیے کہ وہ خود کو ہینگ کر لے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اتنے اخلاق سے گوئٹے اتنے متاثر تھے. تو ہم ایک اور صاحب کی بات کریں گے جنہوں نے ایک کتاب لکھی، دنیا کے 100 بہترین انسان، اور اس میں اس نے سب سے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا کہ ان سے بہتر انسان کوئی نہ ہوا ہے نہ ہوگا. وہ ایک اخلاقی واقعے سے متاثر ہوا. وہ واقعہ کیا تھا، اس پر گفتگو کرتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. بات کر رہے ہیں آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متعلق. عام طور پہ ہم نے بہت سے واقعات سنے ہیں جو علماء کرام اپنے جمعے کے خطبات میں بیان کرتے ہیں، اور ہم میں سے ہر شخص کو وہ واقعات یاد بھی ہیں. یقیناً وہ بھی ہمیں یاد ہونے چاہیے، لیکن یہ فہرست اتنی طویل ہے اور کچھ واقعات اتنے حیرت انگیز ہیں کہ ان تک بھی ہماری رسائی ہونی چاہیے، ہماری معلومات میں ہمارے ذہن نشین ہونے چاہیے یہ واقعات بھی. مائیکل ایچ ہارٹ ایک بہت بڑا نام اور ایک بڑا رائٹر. اس نے بہت سی کتابیں لکھی، لیکن ایک کتاب لکھ کر اسے عالمگیر شہرت حاصل ہوئی کیونکہ اس نے انسانی تاریخ کے 100 بہترین افراد کا انتخاب کیا اور اس کتاب کا نام رکھا دی 100. اور ایک ایسی کتاب کے جس میں وہ افراد شامل کیے جنہوں نے انسانوں پر سب سے زیادہ اثر انگیز انقلابات رونمائی کیے، اور تمام افراد کو مطالعہ کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مطالعہ کیا، حالانکہ وہ خود کرسچن ہے، اور دیگر تاریخ کے سقراط وغیرہ اور آج کے دور کے مختلف افراد اور جو مڈل ایج ہے اس کے مشہور و معروف شخصیات 100 کا انتخاب کیا. ہم اس بات پر ہمیں یقیناً اپریشیٹ ہم کریں گے، لیکن ہمیں اس بات پر خوش نہیں ہونا چاہیے کہ مائیکل ہارٹ کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے نمبر 1 انسان ہیں. لیکن مائیکل ایچ ہارٹ نے تو ایک واقعے کا تذکرہ کیا، یہاں تو ہزاروں اس سے زیادہ بڑے واقعات موجود ہیں، اور دنیا کا کوئی انسان جب اخلاقیات یا کسی بھی شعبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ کر اس کو جب پرکھا جائے گا تو وہ بہت نیچے اس کا مقام نظر آئے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت اونچا نظر آئے گا. وہ کہتا ہے اپنے صفحہ نمبر 21 پر لکھتا ہے کہ میں نے جب کتاب لکھنی شروع کی تو مجھے یہ احساس ہوا کہ میں آخر بڑی شخصیت اگر میں رکھتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ تمام مطالعہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ان کے اخلاق بھی، ان کے معاملات بھی، ان کی بصیرت، تمام چیزیں دوسرے انسانوں سے کہیں آگے ہیں. لیکن کہنے کا مجھے ایک واقعے کی ایسی ضرورت تھی جو میں اپنے لوگوں کو سمجھا سکوں. وہ ایک واقعہ کہنے کا پھر ایسا ہوا کہ میں مصر گیا، جامعہ الازہر میں، وہاں کے علماء کرام سے بھی مشورہ کیا، تو وہاں انہوں نے مجھے کچھ کتب دی، میں کتاب پڑھ رہا تھا تو ایک واقعہ میرے سامنے آ گیا. وہ لکھتا ہے کہ ایک جگہ پر کچھ بچے کھیل رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے. آپ نے بچوں کو دیکھا، کچھ دیر کھڑے ہو گئے کیونکہ آپ بہت محبت کرتے تھے بچوں سے اور محظوظ ہوتے تھے ان کی شرارتوں سے، اور بہت پسند کرتے تھے ان کے کھیل کود، کیونکہ بچوں کا اپنا ہی ایک دنیا ہے، ان کے کھیل کود کا، بھاگ دوڑ کا، سارے انداز ان کے مختلف ہوتے ہیں. اتنے میں ایک صحابی آ گئے کہیں اور سے، اور انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. وہ دور سے ان کا بچہ وہاں کھیل رہا تھا، آواز دینے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے ان کو منع کیا، ان کو آواز دی. اس نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے تو فوراً وہ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئے، اور آپ نے کہا کہ دیکھو ابھی آواز نہیں دینا، بچے کا جب کھیل ختم کر لیں اپنے بچے کو خاموشی سے لے کے چلے جانا. وہ بعد اب کھڑا ہو گیا. کچھ دیر کے بعد، کیونکہ بچوں کا یہ ہے کہ بچوں کو مغرب کے بعد بچے گھر سے باہر نہیں ہونے چاہیے، یہ اسلامی اصول بھی ہے، اور اس کی وجہ بتا دی گئی کہ مختلف امراض، مختلف بیماریاں مغرب کے وقت زمین پر نازل ہوتی ہیں، مختلف بلائیں نازل ہوتی ہیں، بہت کچھ ایسا ہے. تو تاکید فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بچوں کو مغرب سے پہلے اپنے گھر لے جائیں. تو مغرب کا وقت ہونے والا تھا کہ بچے آخر کا اپنا کھیل ختم کر کے، بچوں کو بھی پتہ تھا کہ اب ہمارے کھیل کا وقت ختم ہے،
جانے لگے، ان کا بیٹا آیا، انہوں نے خاموشی سے لیا، لیکن وہ واپس آئے. یہ مفہوم ہے اس طرح سے، کہنے کہ یا رسول اللہ میں نہیں سمجھ پایا کہ میں نے اپنے بچے کو آواز دینی تھی اور آپ نے منع کر دیا، لیکن بچہ بھی اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جتنے بچے کھیل رہے تھے، میں جانتا ہوں کہ ایک بچہ ان میں یتیم بچہ ہے. اگر تم قریب جا کے اس کو آواز دیتے، بچہ بھاگتا ہوا تمہاری طرف آتا، تمہاری گود میں چڑھ جاتا، اور اس طرح ظاہر ہے کہ وہ تمہیں پیار کرتا، تم اسے پیار کرتے. وہ جو بچہ تھا یتیم، وہ اس منظر کو شاید دیکھ نہ پاتا. تو مجھے اس کا احساس ہوا کہ اس کے دل پر کیا گزرے گی. تو اس لیے میں نے تمہیں منع کر دیا کہ اب وہ جو بچہ جا چکا ہے، تو اب تم اپنے بچے کو اگر لے کے بھی جا رہے ہو تو اس نے یہ منظر نہیں دیکھا، لہٰذا اس کے دل پر جو کچھ گزرنی تھی میں نے اسے اس سے بچا لیا. تو مائیکل ایچ ہارٹ کہتا ہے کہ یہ واقعہ پڑھنے کے بعد تو اس نے کہا کہ میں مجبور ہو گیا کہ اس سے بڑھ کر انسانی اخلاق نہیں ہو سکتا. اور تو مزید میں واقعہ سناتا ہوں. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اپنا اور شہر کا نام؟ دوستم میرا نام علی ہے. کہاں سے علی صاحب؟ لاہور سے بات کر رہا ہوں. اچھا لاہور سے. جی فرمائیے. اور سب کیا حال چال؟ اللہ کا شکر ہے. جی دوستم مجھے یہ مسئلہ تھا، ایک تو مجھے یہ 3-4 سال سے جریان ہے اور سرطان سمجھے، اور مجھے 3-4 سال سے قبض بھی بہت زیادہ ہے. اچھا جی. اور اتنی ویکنس ہو گئی ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہے. تو اس سے مجھے یہ ویکنس بھی پوری ہو جائے، یہ بلڈ کی کمی بھی ہے بہت زیادہ، یہ بھی ہو جائے، اور ہڈیاں بھی بہت کمزور ہو گئی ہیں. اچھا. ایک تو یہ میرا مسئلہ ہے جی. اور ایک رائل جیلی کے بارے میں آپ نے بتایا تھا مجھے. کیا؟ رائل جیلی 2 گرام ہم نے یوز کرنی ہے. اچھا دیکھیں آپ یوز نہ کریں رائل جیلی، جی آپ کے لیے سخت نقصان دہ ہے، وہ بالکل بھی یوز نہ کریں، آپ کو منع ہے باقاعدہ. ٹھیک ہے. نہیں وہ اپنے میں نے مما پاپا کے لیے ہاں ان کو دے دیجئے. اور کیا پوچھنا ہے رائل جیلی سے متعلق؟ جی کیا پوچھنا چاہیں گے رائل جیلی سے متعلق؟ رائل جیلی کے متعلق یہ ہے کہ وہ کیسے استعمال کرنی ہے اور وہ اثر ہوتی ہے وہ کہاں سے ملے گی ہمیں؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں. بہت شکریہ آپ کی کال کا. تو مائیکل ایچ ہارٹ کہتا ہے کہ اب میں مجبور ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو میں نے نمبر 1 رکھا تھا، آخر کار ایک ایسا واقعہ انہوں نے کہا کہ اب میں نے جس شخص کو یہ واقعہ سنایا اس نے کہا کہ اس سے زیادہ اعلیٰ اخلاق نہیں ہو سکتے. لہٰذا مجھے ایک دلیل سی مل گئی اس واقعے کے بعد کہ اخلاق بھی اور تمام معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے کسی انسان سے زیادہ بہتر تھے. تو مائیکل ایچ ہارٹ نے دا 100 وہ کتاب لکھی اور اس میں بہت سے آپ کے واقعات کو اس نے جو اس کو پسند آئے. ویسے تو وہ کہتا ہے کہ ہر واقعہ پڑھ کر دل چاہتا تھا کہ اس واقعے کو کتاب میں لکھ دوں. تو مجھے ایسا لگا کہ ایک نہیں کئی کتابیں مجھے لکھنی ہوں گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہوں گی، ان کی خوبیوں سے متعلق ہوں گی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کال ڈراپ ہوئی ہے. ہمارے ایک بہت اچھے مقرر تھے پاکستان کے، پولیٹیشین بھی ہیں. تو ایک بار انہیں میں نے دبئی میں ایک بار میری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک بہت خوبصورت بات مجھ سے کہی. بات ہو رہی تھی کہ خوبی فلاں شخص میں یہ خوبی ہے، فلاں شخص میں یہ خوبی ہے. تو انہوں نے خوبصورت بات کہی، کہنے لگے کہ دیکھو خوبی وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجود ہے. اگر کسی شخص کا کوئی اچھا کام ہے لیکن وہ خوبی کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجود نہیں ہے تو وہ خوبی نہیں ہے. کوئی اچھا کام ہو سکتا ہے، خوبی بہت ایک اعلیٰ ترین عمل ہے کسی انسان کا. ایک ایسی ٹرم ہے جو بہت اچھے کسی بڑے کام کے لیے استعمال کی جاتی ہے. کسی شخص کے اندر 1-2 بار وہ کام نہیں کرے گا، پوری زندگی وہ کام کرے گا، یہ اس کی خوبی ہے. تو اس نے کہا خوبیوں کا مجموعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور کسی شخص نے یہ تلاش کرنا ہو کہ یہ جو کام ہے یہ خوبی ہے یا نہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تلاش کر لے. اگر وہاں مل گیا تو یہ خوبی ہے، ورنہ یہ صرف کوئی ایک اچھا کام ہے. تو اس طرح مختلف لوگوں نے دنیا کے مختلف طریقوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کی. آپ کے اخلاق کو نہ صرف یہ کہ ان کو مطالعہ کیا بلکہ اپنے شیکسپیئر
نے اپنے ڈراموں میں بہت تذکرہ کیا، اپنی کتابوں میں، اپنی تحریروں میں، لیکن ساتھ ہی پروفیسر CEO وغیرہ یہ سب ذات یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کو اپنے معاشرے میں رائج کر کے اپنے آپ کو جنگوں سے، وہ جو ہم جنگلیوں کی طرح لڑ رہے تھے مغرب کے لوگ ابھی صرف 80-90 سال پہلے تک، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اعلیٰ اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے معاشرے میں رائج کر کے خود کو ان جنگوں سے محفوظ کر لیا۔ تو یہ ہے کہ ہم بھی اس ایسی کتابوں کا مطالعہ کریں کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متعلق بات ہے، وہ باتیں نہ ہوں کہ جو ہمیں سنا دی گئی ہیں، ہم نے رٹ لی ہیں لیکن ہم عمل میں نہیں لا رہے۔ اسی طرح کوئی اچھی اخلاق کی بات اگر ہم سنیں، مثلا آپ درمیانی آواز میں بات کرتے تھے، چیخ کے بات نہیں کرتے تھے، کسی کا مذاق نہیں اڑاتے تھے، کسی کا نام نہیں بنایا کرتے تھے کہ کسی کے نام کچھ ہے اس کا نام بگاڑ لیا، یا کوئی اگر ایسا کر رہا ہے تو اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے تھے، منع فرماتے تھے۔ ایک کسی کی غیبت پیچھے نہ کرنا، اس سے بہت بڑا اخلاق ہے یہ، کہ کوئی شخص موجود نہیں ہے لیکن اس کی برائی نہیں ہو رہی۔ اسی طرح کسی شخص سے متعلق کوئی جھوٹی بات نہ ہو، کسی شخص کو ایذا نہ دی جائے، تکلیف نہ دی جائے، کوئی ایسی بات نہ کہہ دی جائے، کوئی ایسا کام نہ کر دیا جائے کہ وہ تکلیف میں آ جائے۔ تو اس طرح کی بہت سی خوبصورت باتیں انشاءاللہ ہم آئندہ بھی تذکرہ کرتے رہیں گے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اور بروز منگل ہمارا پروگرام ہے طب نبوی کی اہم ترین دوا سنا مکی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ سنا سے شفا حاصل کرو۔ سنا موت کے علاوہ ہر چیز کی شفا ہے۔ تو کل سنا مکی پر ہماری گفتگو ہوگی۔ اپنے میزبان ڈاکٹر ناظر حسین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔